العزت المصطفى الامجد و محمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات پڑھیے گا مل کے بعد صاحبان علمات عزاداران امام مظلوم کربلا ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہرحال میں سے اپنی خوش نصیبی بھی سمجھوں گا کہ عشرہ پڑھتے ہوئے رستے میں آپ سب کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو گئے۔ آیہ مجیدہ بڑی معروف ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ آیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں دو چار کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ترجمہ بچوں کو بھی یاد ہے۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میرا بنایا ہوا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے، مجھے بتانے کی یا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وسیلہ کون ہے۔ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وسیلہ کون ہے۔ چاہوں تو ثابت کرنے پہ پورا شرح پڑھ دوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ 14 وسیلہ ہے۔ اب اس آیت کے پڑھنے کا مقصد کیا رہا کہ جب میں نے ہر بات ختم کر دی کہ ترجمہ بھی یاد ہے، وسیلہ بھی یہ 14 ہے، وسیلہ بھی نظر آ گیا کہ یہ 14 ہے، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بات کا آغاز بھی یہیں سے ہو رہا ہے۔ وسیلہ یہ 14 ہے، تو یہ 14 اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے۔ تو پھر بات یوں بنے گی کہ 14 وسیلہ ہیں، اللہ خالق کے وسیلہ ہے، ہم محتاج وسیلہ ہے۔ 3 ہستیاں ہو گئی، اللہ خالق کے وسیلہ، 14 وسیلہ، ہم محتاج وسیلہ۔ میری آج کی گفتگو سوال و جواب پہ مبنی ہوگی، آپ کو میرے ساتھ تھوڑا بولنا پڑے گا۔ 14 جو وسیلہ ہے، یہ وسیلہ چھوٹا ہے یا بڑا؟ چھوٹا وسیلہ، بہت بڑا وسیلہ، بہت بڑا وسیلہ ہے۔ ان کے وسیلے سے، یعنی 14 کے وسیلے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایسے 14 کے وسیلے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ 10 سے زیادہ آپ کی دعائیں نہیں ہیں۔ کتنی دعائیں؟ 10 سے زیادہ آپ کی دعائیں نہیں ہیں۔ اگر ہو تو مجھے بتائیے گا، میں آپ یہ دعائیں گنواتا ہوں۔ آپ یوں سمجھے کہ آپ کو پورے عشرے کی تقریر دے کے جا رہا ہوں، بنا لیجیے۔ پہلی دعا، میرے اللہ شادی کرا، جوانی سے شروع کر رہا، میرے اللہ 14 کے صدقے میں میری شادی کری۔
میرے اللہ شادی تو ہو رہی ہے، روزگار دلا، 14 کے صدقے میں مجھے روزگار دلا، شادی ہو گئی، روزگار مل گیا، میرے اللہ 14 کے صدقے میں اولاد عطا کر، میرے اللہ میرا مکان کچا ہے، 14 کے صدقے میں بنگلہ عطا کر۔ یہی دعائیں مانگتے ہیں نا آپ، یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا بھی ہے؟ یہی دعائیں۔ شادی ہو گئی، روزگار مل گیا، اولاد مل گئی، بنگلہ مل گیا، اب دعائیں میرے اللہ 14 کے صدقے میں مجھے سواری عطا کر، موٹر سائیکل ہے تو کار دے، کار ہے تو بڑی گاڑی دے۔ 5ویں دعا یہی دعائیں۔ 6ٹھی دعا کیا ہے آپ کے پاس؟ 6ٹھی دعا تھوڑا سا صاحب ایمان ہے تو اب کہے گا کہ مولا مجھے 14 کی زیارت کرا، 14 کے صدقے میں 14 کی زیارت کرا۔ 6 دعائیں ہو گئی۔ تھوڑا سا سمجھدار ہے تو کہے گا میرے اللہ 14 کے صدقے میں دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ بنا۔ 7 دعائیں ہو گئی۔ 8ویں دعا میرے اللہ حج کرا، استطاعت دے کہ حج کا دیا۔ 9ویں اور آخری دعا میرے اللہ زندگی میں بھی علی علی کرتا رہوں، مرتے وقت بھی علی علی نصیب ہو جائے۔ جن کے دل میں یہ دعا ہے یعنی خاتمہ بال ایمان کا، یہی 9 دعائیں۔ 10ویں دعا بتائیں جی کیا کریں گے؟ ظہور امام زمانہ۔ سلامت رہیں، سلامت پڑھیے گا مل کے بابا نے۔ میں نے بتائی تھی 10 دعائیں۔ یہ دعا جو سب سے پہلی ہونی چاہیے جو بچے نے کہی ہے، یہ ہماری دعاؤں میں سب سے آخر میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی باقی ساری دعائیں دعاؤں کے ذیل میں ہیں۔ رزق دے تو شہرت بھی مانگ رہا ہے، رزق کے نیچے، کیونکہ میں ابھی رزق کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا، یہ ساری چیزیں رزق میں آ جاتی ہیں۔ صحت مانگ رہا تو یہ بھی رزق کے نیچے، اسی طرف سے رزق میں آ جاتی ہے۔ یہ 10 دعائیں تیرے پاس ہیں، 11ویں دعا تیرے پاس نہیں۔ اب میرا سوال ہے، تیری دعائیں بڑی ہیں یا وسیلہ بڑا ہے؟ وسیلہ بڑا ہے۔ میرے جیسے بندے سے اگر کوئی بندہ مانگے نا، سمجھدار بندہ کہے گا یار کاظمی سے کچھ مانگنا تھا تو سوچ کے مانگتا، اس کی حیثیت کے مطابق مانگتا۔ یہی کہتے نا، کیونکہ تو نے اس کی حیثیت سے کم مانگا ہے، وہ دے تب بھی اچھا نہیں لگتا، نہ دے تب بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب آپ کی یہ جو 10 دعائیں ہیں، دعائیں بڑی ہیں یا وسیلہ؟ وسیلہ۔ دوسری بات میری سمجھیے گا، بڑے کان کھول کے سنیے گا، سمجھیے گا۔ جس بندے سے آپ کا کام نکل جائے پھر اس بندے کی ضرورت رہتی ہے یہ نہیں؟ آپ کی مانی کے 10 کی 10 دعائیں پوری ہو گئی، اب آپ کو 14 کی ضرورت ہے یا ختم؟ جی ہے؟ یہ تو آپ اپنے عقیدے سے کہہ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کس کے لیے؟
تو ہو گئی خاتمہ بالایمان جنت آپ کی دعا جو مانگی آپ نے خاتمہ بالایمان تو جنت اب کون سی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے 14 اس دنیا میں صرف تیری اور میری 10 دعاؤں کا وسیلہ نہیں ان کے آنے کا مقصد اس سے بڑا ہے ہم نے مقصد چھوٹا بنا دیا ہے یہ بات سمجھ رہا ہے ایک دروازے پہ بھکاری بیٹھا اندر سے خیرات مانگ رہے ہیں خیرات اسے مل گئی جتنی اس کی اوقات تھی اتنی اسے مل گئی اب آپ دروازہ کھولیں پھر باہر بیٹھا ہو تو آپ اسے کہیں گے نہیں کہ تو نے جو مانگا وہ تو تجھے مل گیا اب میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا وہ کیا کہے گا کہ مجھے اور چاہیے جو مانگا وہ علی اپنا دروازہ کھول کے کہ تم نے 10 چیزیں مانگی تھی میں نے تجھے وہ 10 دے دی اب کیوں بیٹھا ہے کیا جواب دیں گے معاملہ مشکل ہے یہ 14 صرف تیری اور میری دعائیں قبول کروانے نہیں آئے ہماری دعائیں چھوٹی ہیں یہ وسیلہ بڑا ہے جب تیری ضرورت پوری ہو جائے اس کا مطلب ہے پھر تمہیں ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی یہ جنت تجھے دے دے اب تجھے علی کی ضرورت ہے کس کام کے لیے جنت میں بھی تجھے اعلیٰ ترین درجہ علی نے دے دیا اب تیری ضرورت ہے ختم تو کہہ نہیں رہا لیکن سوچ رہا ہے کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے ضرورت تو نہیں رہی ذہن پر روز کا دوں کہ اب کہیں کیسے کیونکہ عقیدے پہ ضرب لگ رہی ہے ضرورت تو ہوگی پوری اب کیا کریں یہ تو اس اللہ کا معاہدہ ہے کہ ہم ان کا واسطہ دیں گے وہ دعا پوری کرے گا جنہیں اردو سمجھ آتی ہے میں 2-4 نبیوں کی دعائیں بیان کرنے لگا ہوں حضرت آدم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے اللہ میں ترجمہ کر رہا ہوں عربی نہیں پڑھنا چاہ رہا میرے اللہ جب میں نے تمہیں ان کا واسطہ دیا ہے تو پھر تو میری توبہ قبول کیوں نہیں کرتا اس جب میں بھی بڑا لطف ہے اس کیوں نہیں میں بھی بڑا مثال دیتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا دوڑ والوں بلاؤ گے تو مجلس پڑھو آج تو بغیر بلائے پڑھ رہا ہوں لیکن میرا آپ کا معاہدہ ہے کہ بلاؤ گے تو پڑھوں گا آپ نے بلایا میں آ گیا یہاں بیٹھ گیا نیچے صفدر کر رہا ہے میرا اعلان میں اٹھ کے منبر پہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں تو آپ مجھے کہیں گے قاضی جب ہم نے بلایا ہے تو اب کیوں نہیں پڑھتا اس کا مطلب ہے میرا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ بلائیں گے تو تو پڑھے گا آدم جو کہہ رہے میرے اللہ جب میں تجھے ان کا واسطہ دے رہا تو تو میری توبہ قبول کیوں نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اللہ نے کہا تھا ان کا واسطہ دے گا تو توبہ قبول کروں گا موسیٰ کی دعا نوح کی دعا
میرے اللہ جب میں نے تجھے ان کا واسطہ دیا ہے تو مجھے نجات کیوں نہیں دیتا؟ نوح کہہ رہے، موسیٰ کہہ رہے میرے اللہ میں نے جب تمہیں ان کا واسطہ دیا ہے میری فرعون سے جان کیوں نہیں چھڑواتا؟ عیسیٰ کہہ رہے میرے اللہ جب میں نے تجھے ان کا واسطہ دیا ہے مجھے سولی سے پناہ کیوں نہیں دیتا؟ اس کا مطلب ہے یہ بات تو پکی ہے کہ یہ صرف ہمارا وسیلہ نہیں، آدم سے عیسیٰ تک کا بھی وسیلہ ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک، آدم کی توبہ قبول ہو گئی، اب آدم کو کیا علی کی ضرورت نہیں؟ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، اسے علی کی ضرورت نہیں، کام تو ختم، کام نکلو۔ موسیٰ کو نجات مل گئی، نوح کو نجات مل گئی، عیسیٰ کو پناہ مل گئی، کام ختم، ضرورت بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 14 صرف ہماری دعاؤں کا وسیلہ نہیں، ان کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ جو وسیلہ ہے، جس چیز کے لیے وسیلہ ہے وہ چیز کوئی اور ہے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ نہ وہ چیز کھٹے گی نہ ان کی ضرورت ختم ہوگی۔ بتاؤ جی کس چیز کا وسیلہ؟ 14 کائنات میں اللہ کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ جنہیں سمجھ آ گئی انہیں میرا سلام ہے جی۔ 14 کائنات میں اللہ کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ معرفت محدود ہے یا لامحدود؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو۔ معرفت محدود ہے؟ نہیں۔ اللہ محدود ہے یا لامحدود؟ لامحدود۔ اللہ کی معرفت لامحدود ہوگی۔ اس کا مطلب ہے علی منبر پہ بیٹھ کے معرفت بیان کرتا رہے، ہماری زندگی کھٹ سکتی ہے، معرفت کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ جب وہ علم ختم نہیں ہو سکتا تو علی کی ضرورت ختم نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کو ضرورت ہے معرفت کی یا نہیں؟ نہیں ہے۔ معرفت کا درجہ بڑھائیں گے نا۔ اگر معرفت کے درجے نہ ہو تو کوئی 8ویں درجے پہ کیوں ہے، کوئی 9ویں درجے پہ کیوں ہے، کوئی 10ویں درجے پہ؟ معرفت کا درجہ بڑھائیں گے نا، بات بڑی قدرت ہو جائے گی۔ آپ کا وقت اگر ضائع کرنا چاہوں تو قرآن نے جن 26 انبیاء کا ذکر کیا ہے، ہر ایک کی مثال دوں کہ اسے اللہ کی کتنی معرفت تھی، لیکن مثال دیتا ہوں ایک نبی کی صرف جو اولی العزم ہے، اور روایت اور مثال بھی آپ کی سنی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ سجدے میں ہے اور کہہ رہے ہیں میرے اللہ اگر یہ پردہ جو تیرے اور میرے درمیان ہے یہ ہٹ جائے تو جو کچھ میں موسیٰ نے تجھے سوچا ہوا ہے تو اور ہوگا، میری سوچ اور ہوگی۔ یعنی جو میں نے سوچا ہوا ہے وہ سوچ اور ہوگی، تیری ذات کچھ اور ہوگی۔ نبی کی سوچ والا اللہ اور اللہ اور سوچ اور اللہ اور۔ اب اس کو ایسے استاد کی ضرورت ہے جو سجدے میں کہہ رہا ہو کہ میرے اگر یہ
پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو جو کچھ میں علی نے سوچا ہے میری سوچ میں اور تیری ذات میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. لفظ میں غور کیجیے گا. موسیٰ نے کیا کہا ہے؟ تو اور میری سوچ اور. علی فرما رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق. یہ نہیں کہا کہ رائی کے دانے جتنا فرق ہوگا. کیا وضاحت کرنا؟ یہ کہا نہیں کہ رائی کے دانے جتنا فرق ہوگا. نہیں. علی کہہ رہے ہیں اس جتنا فرق بھی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علی نے گندم کا دانہ کیوں نہیں کہا؟ جو کا کیوں نہیں کہا؟ رائی دیکھی آپ میں سے کسی نے دیکھی نہیں تو کل جا کے بازار میں رائی دیکھیے گا. پہلے ایک دانہ رائی کا. گندم کا دانہ اگر انگوٹھے پہ یہاں رکھے اوپر سے انگلی رکھے انگوٹھے اور انگلی میں فرق محسوس ہوگا. جوار کا رکھے مکئی کا رکھے چنے کا رکھے باجرے کا رکھے فرق بھی ہوگا فاصلہ ہوگا. رائی رکھو گے نا تو تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ یہ ملے ہوئے ہیں یا ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہے. دنیا بھٹکے اسی لیے ہے. جو اللہ اور ان کی سوچ میں رائی کو سمجھ گیا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں اور جس بدبخت کو سمجھ نہیں آئی اسے مسلم کہتے ہیں. فرق بڑا معمولی ہے. فرق بڑا معمولی ہے. اب یہ کہہ رہے شاگرد کہ رائی کے دانے جتنا پتہ نہیں جب محمد بولے گا تو کیا تشبیہ دے گا. محمد بولے گا تو کیا تشبیہ دے گا. اب علی کے دروازے پہ بیٹھ گئے یا علی معرفت توحید کرا. علی نے کرائی. کل پھر چلے گئے یا علی ساری رات تیری معرفت توحید پہ سوچا ہے اتنا گہرائی میں چلا گیا ایک منظر اور بڑھا. علی نے پھر منظر بڑھا پھر چلے گئے. اتنا سوچا ایک منزل اور بڑھا. علی نے پھر منزل بڑھا دی. تو قیامت تک بیٹھ کے علی سے درس توحید لیتا رہے قیامت کا سورج غروب ہو جائے گا علی کا علم ختم نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ مل کے ایک نعرہ حیدر بھی لگائیے گا جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علم علی علی اس سے آتا ہے. علم حسن علم حسین علم مہدی یہ کیا ہے؟ معرفت توحید کا وسیلہ ہے. جس بندے کو علی ولی اللہ پڑھ کے بھی اللہ سمجھ نہیں آتا سمجھ لے اس نے علی ولی اللہ پڑھا ہی نہیں ہے. اگر تجھے اللہ سمجھ میں آیا ہے تو ولایت علی کا فائدہ ولایت محمد کا فائدہ. کیونکہ یہ یاد رکھنا یہ خود کو منوانے نہیں آئے یہ اللہ کو منوانے آئے ہیں. اب
اب اگر کوئی بدبخت اٹھ کے کہے کہ میں نماز سے افضل ہوں تو اس پہ لعنت کیا کر. نماز وہ ہے جو علی نے پڑھی ہے. نماز محمد پڑھے یا تو کہ انہوں نے پڑھی نہیں. قیام کیا علی نے یا نہیں, رکوع کیے علی نے یا نہیں, سجدے کیے علی نے یا نہیں, اسی کو نماز کہتی ہے نا. تو پھر نماز سے عام بندہ کیسے افضل ہوگا؟ اور کوئی بندہ بیٹھ کے کہے کہ میں خانے افضل مسجد سے, تو وہ لعنت کا حقدار ہے. میرا سوال آپ سے ہے کہ علی میں خانوں میں کھڑا ہوتا تھا یا محراب مسجد میں کھڑا ہوتا تھا؟ علی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ میں خانے میں خانوں میں یزید تھا, میں خانے میں عبید اللہ بن زیاد تھا. علی کہاں ہے؟ مسجد میں. علی کا تو مسجد سے پیار ہی اتنا ہے کہ آیا بھی مسجد میں ہے, گیا بھی مسجد سے. اور تجھے علی اللہ پڑھ کے مسجد پسند ہی نہیں, تجھے علی اللہ پڑھ کے مسجد پسند ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کیسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. سندھ کی ثقافت میں تو جاہل باپ کے پٹکے کی بھی عزت ہے. اور اگر یہاں کوئی بدبخت کھڑے ہو کے سید علماء کے پٹکوں کو برا بھلا کہے, پھر اس سے بڑا لعنتی تو کوئی ہے؟ کیا تو اپنے باپ کا پٹکا اچھلنے دے گا؟ اچھلنے دو گے پٹکا؟ تیرے باپ کی دستار ہو, میں تیرے باپ کی دستار کا مذاق اڑاؤں, اڑانے دے گا؟ تو پھر اس کی جرات کیسی ہے کہ آیت اللہ سیستانی کی دستار کا مذاق اڑائے, سید علی خامنائی کی دستار کا مذاق اڑائے؟ جرات ہی نہیں. خاموش ہو جاؤ نہیں تو زبانیں کتی سے کھینچ لیں گے. تم کیا ہو؟ ماتمی. جناب زینب کے روزے پہ حملہ ہو اور جو بچا ہے وہ ماتمی نہیں. تو گھر بیٹھ کے ماتمی, اور جو 85 سال کی عمر میں نجف کا روزہ امریکیوں سے بچائے وہ ماتمی نہیں. مرجعیت کے مخالف اٹھا, انہیں مرجعیت کو سمجھا. مہدی پردہ غیبت میں گیا ہے تو تیرا ہاتھ کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ جاہلوں کے حوالے یا علماء کے حوالے؟ علماء کے حوالے. آج کے دور میں جو بندہ علماء حق کا مخالف ہے وہ مہدی مولا کا نافرمان ہے.
دلیلیں دیتا ہے کہ قرآن بھی ایک ہے، حدیثیں بھی ایک جیسی ہے، تو پھر مجتہد کے فتوے مختلف کیوں ہیں؟ بدبخت انسان، تجھے سمجھ ہی نہیں، مجتہد کے فتوے مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مجتہد معصوم نہیں، وہ 14 معصوم ہیں۔ جن کی سوچ ایک جیسی ہو، ذہنیت ایک جیسی ہو، شریعت ایک جیسی ہو، بات ایک جیسی ہو، اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ جن کی باتیں مختلف ہوں انہیں غیر معصوم کہا جاتا ہے۔ سید علی خامنہئی اور سیستانی کے فتوے کا اختلاف بتاتا ہے کہ علی سے مہدی تک معصوم ہے، ہم غیر معصوم ہیں۔ یہ اختلاف دلیل ہے، اختلاف دلیل ہے۔ سوچے مختلف کیوں ہے؟ اتنا تو شریف ہے، گھر جائیے گا باپ بھی ایک ہو، ماں بھی ایک ہو، تربیت بھی ایک ماحول میں ہو، بچے 4 ہو، چاروں کی سوچ الگ ہو۔ یہ سارے کیسا سوچتے ہیں؟ کیا خیال آپ؟ مختلف سوچیں گے، ہر کسی کا شعبہ الگ ہوگا، ہر کسی کا کام الگ ہوگا، ہر کسی کی فکر الگ ہوگی۔ تو میرے بھائی، نجف کے حوضے میں بیٹھے ہوئے علی کے یہ علماء بچے پڑھتے ایک ہی نجف میں ہیں پر سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غیر معصوم ہیں اور گناہگار ہیں۔ ہم مجتہد کو معصوم نہیں سمجھتے، غلطی کر سکتا، تیری مرضی نہیں مانتی اس کو نہ مان، دوسرے مجتہد کو مان لے، جو تجھے صحیح لگتا اس کو مان لے۔ کم از کم ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم کسی جاہل کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم چلیں گے تو عالم کے پیچھے چلیں گے جسے مرجعیت کہا جاتا ہے، اور جب تک مرجعیت ہے اس وقت تک کائنات میں مجلس بھی ہوتی رہے گی، ماتم بھی ہوتا رہے گا۔ یہ وسیلہ ہے آل محمد کی طرف سے ہم تک عزاداری پہنچانے کا اور عزاداری کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا۔ تیرے پاس جلوسوں کی کیا دلیل ہے؟ جلوسوں کی کیا دلیل ہے؟ مجھے کوئی روایت دکھانا کہ سید سجاد نے ماتمی جلوس نکالا مدینے میں۔ واقعہ کربلا کے کتنے سال بعد تک مدینے رہے؟ 35 سال۔ روایت دکھائیے گا سرکار باقر نے کوئی ماتمی جلوس نکالا؟ واقعہ کربلا کے بعد 60 سال زندہ رہے۔ یہ جو ماتمی جلوسوں کی بنیاد ہے یہ میرے مجتہدین کے دیے ہوئے فتوے سے چل رہی ہے۔ پھر بھی تو کہتے ہیں کہ یہ عزادار نہیں، عزاداری ہے۔ امام سے مجلس کرانے کی روایت ہے، مجلس میں جانے کی روایت ہے، ماتمی جلوس کی نہیں۔ مشکل میں آ گئے نا، پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے مجھے دکھائیں۔
آپ زیادہ سے زیادہ ایک روایت پیش کریں گے کہ بی بی جو کربلا سے شام گئی جلوس نہیں تھا، کیا تھا؟ اپنی مرضی سے گئی ہے یا زبردستی لے کے گئی ہے؟ کیا بی بی اپنی مرضی سے بغیر چادر سے بازار میں گئی ہے؟ اگر اپنی مرضی سے گئی ہے تو پھر تیرے اور میرے رونے کا فائدہ